گھر والوں کی آنکھ کا تارا، ماں باپ کا راج دولارا، گلشن اقبال کے معصوم ایان کو نالے سے نہ نکالا جا سکا۔ ایان گزشتہ روز کھیلتے ہوئے نالے میں گر گیا تھا۔ لواحقین شدت غم سے نڈھال۔ چچا کہتے ہیں ایان پہلی پوزیشن آنے پر بہت خوش تھا، اسی لیے باہر کھیلنے کی اجازت دی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایان واپس نہیں آئے گا۔ بر وقت ریسکیو ٹیمیں نہ پہنچنے پر اہل علاقہ مشتعل۔ اہل علاقہ کہتے ہیں نالا 1.5 سال سے کھلا ہوا تھا، بار بار شکایت کے باوجود بند نہیں کیا گیا۔ اربوں روپے کا بجٹ ہونے کے باوجود گٹروں کے ڈھکن نہیں لگائے جا رہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں واٹر بورڈ KMC ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ ہمارے وائس چیئرمین نے بھی درخواست دی تھی لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ یہ لوگ مینڈیٹ تسلیم کر رہے ہیں، نہ سسٹم چلنے دے رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ آرمی چیف کی سی پیک کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ چینی وزیر خارجہ کا سی پیک پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ آرمی چیف نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پاکستان کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کی تعریف کی۔ چینی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ سی پیک کی بروقت تکمیل کا اعادہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی بھی ملاقات۔ علاقائی سلامتی، بارڈر مینجمنٹ، دو طرفہ سیکیورٹی میکانزم مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف کا دہشت گردی، انتہا پسندی کے مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے برادر ہمسایہ ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ افغان وزیر خارجہ نے افغانستان میں امن و ترقی کی سہولت کاری کے لیے پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، کوئی یک طرفہ قدم نہ اٹھایا جائے جو صورتحال مزید پیچیدہ بنا دے۔ اسلام آباد میں پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا اعلامیہ جاری۔ پاکستان اور چین کا سی پیک کو افغانستان تک وسعت دینے کا اصولی فیصلہ۔ وزرائے خارجہ ملاقات میں تسلیم کیا گیا، خوشحال اور متحد افغانستان ہی دہشت گردی کے خلاف لڑ سکتا ہے۔ عالمی برادری افغانستان کو مسلسل تعاون فراہم کرے، افغانستان کے اثاثے غیر منجمد کیے جائیں۔ چین کا سی پیک فعال بنانے کے لیے تعاون بڑھانے کا اعلان۔ پرامن افغانستان کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر بھی اتفاق۔ وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے قراردادوں کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ وزیر خارجہ کے ریمارکس کو تشدد کے خطرے سے جوڑنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے تنازعات کے حل کے لیے وزیر خارجہ کے پیغام سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ حساس معاملات پر رپورٹنگ کرتے وقت صحافتی اصولوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ کراچی سمیت سندھ کے 24 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ جاری۔ حیدرآباد میں UC 119 میں 2 گروہوں میں جھگڑا، پولنگ بوتھ سے بیلٹ پیپر اور فہرستیں لوٹ لی گئیں، بیلٹ باکس توڑ دیے۔ UC 119 میں پولنگ معطل، تمام اسٹیشنز پر پولنگ روک دی گئی۔ سکھر میں پولنگ اسٹیشن بچل دھاریجو پر PP اور JUI کارکنان میں کلامی، پولیس نے بیچ بچاؤ کرایا۔ UC 13 نیو کراچی میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنان میں جھگڑا، 2 افراد زخمی، تصادم کے باعث پولنگ روک دی گئی، پولیس کی بھاری نفری طلب۔ DI خان میں 75 استقبالیہ مقامات کے ساتھ علی امین کی ریلی بہت بڑی تھی۔ عمران خان کا ٹویٹ، لکھا ریلی میں شریک لوگ 20 کلومیٹر تک ان کی گاڑی کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ جیل اور زیر حراست تشدد سے نظریات کا خون نہیں کیا جا سکتا۔ اسد عمر بولے گزشتہ روز ریلی کے بعد کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مار کر 38 کو گرفتار کر لیا گیا۔ مجھ سمیت اسلام آباد کے 3 MNAs پر پرچہ کاٹا گیا۔ عمران خان سے کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کی ملاقات، کہا پاکستان میں جلد انتخابات ہی مسائل کا حل ہے۔
لندن میں شہباز شریف اور نواز شریف عدلیہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اللہ چیف جسٹس کو ہمت دے، پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے. پی ٹی آئی کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں عدالتوں میں صرف جھوٹے مقدمات میں ضمانتوں کے کیس چل رہے ہیں. میرے گھر پر حملے کے دوران ڈکیتی ہوئی، موبائل فون اور پیسے بھی ساتھ لے گئے. سیاسی جماعت کے جلسے کے دوران ہجوم کے تشدد سے ایک شخص قتل. مقامی افراد کے مطابق نگار نامی شخص کی جانب سے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے پر شہری مشتعل ہو گئے اور ڈنڈوں لاتوں سے حملہ کر دیا. پولیس نے بچانے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں مل سکی. علاقہ مکینوں کے مطابق مقتول نگار تعویذ گنڈوں کا کام کرتا تھا. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. بہاول نگر کی تحصیل منچر آباد کے سرکاری اسکول جانوروں کے باڑے میں تبدیل. اسکولوں میں بھیڑ، بکریاں، گدھے باندھ دیے گئے. ARY نیوز کے پروگرام سریام میں بند اسکولوں کا معاملہ اٹھایا گیا تو انتظامیہ کو ہوش آیا. راتوں رات 8 اساتذہ تعینات کر دیے. علاقے کے 62 افراد 6 سرکاری اسکولوں کی زمین پر قبضہ کر کے اسے استعمال کر رہے تھے. RSS پاکستان اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے. ہم امن کے دائی ہیں اور امن چاہتے ہیں. علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں وزیر خارجہ نے بھارت میں کشمیر کا مسئلہ مؤثر انداز میں پیش کیا. بھارت کے ظلم اور بربریت کو دنیا کے سامنے آشکار کر رہے ہیں. پاڑا چنار میں اساتذہ کے قتل کے خلاف ساتھی اساتذہ کا بنو میں احتجاج. مظاہرین کا مقتول اساتذہ کے لواحقین کو شہداء پیکج دینے اور ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ. خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش اور ژالہ باری. سوات کے علاقے گل آباد میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق. بلوچستان کے علاقے شیرانی میں دانسر کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ. پہاڑی تودا گرنے سے DI خان قومی شاہراہ بند ہو گئی. بلوچستان کا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان زمینی رابطہ منقطع. پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، جل تھل ایک ہو گیا. شہدائے پاکستان کو سلام. وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو قوم کا خراج عقیدت. سپاہی عرفان اللہ انتہائی نڈر سپاہی تھے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا. پاک ایران سرحد پر 1 اپریل 2023 کو دہشت گردوں سے مقابلہ ہوا. عرفان اللہ نے جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا. شہید سپاہی کے سوگواران میں بیوہ اور ایک بیٹی شامل. G20 کی آڑ میں مودی کی خون سے کھیلی ہولی سب پر آشکار. کشمیر مودی کی جاگیر نہیں بن سکتا. بھارت میں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے کی گونج ہر طرف سے آنے لگی. بھارتی سیاسی جماعتیں اور کشمیری رہنما کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے پر یک زبان. مودی سرکار کو شتر بے مہار کی مانند نہیں چھوڑا جا سکتا. حکومتی وزراء کے بدحواسی اور پریشانی میں کیے گئے اعلانات مودی کا پیچھا کر رہے ہیں. کیا عالمی میڈیا کشمیریوں پر ہونے والے بدترین اور ناروا سلوک پر خاموش تماشائی بنا رہے گا؟ اقوام متحدہ کو مودی کی بہیمانہ دراندازیوں کا نوٹس لینا ہوگا. بادشاہ چارلز کی تاج پوشی. لندن میں جشن کا سلسلہ جاری. اسٹریٹ پارٹیز کا انعقاد. ایک طرف جشن تو دوسری طرف احتجاج. لندن میں ریپبلک گروپ نے احتجاجی مظاہرہ کیا. گلاسگو میں شاہی نظام کے خلاف ریلی نکالی گئی. پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے سینئر اداکار شبیر رانا طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے. مرحوم دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور کئی روز سے قومی ادارہ برائے امراض قلب میں زیر علاج تھے. اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں 5ویں اور آخری ون ڈے میں مد مقابل. گرین شرٹس کو سیریز میں 4-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. نیوزی لینڈ کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ. رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے شاہینوں کو آخری میچ بھی جیتنا ہوگا. بابر اعظم اپنا 100واں میچ کھیلیں گے.